وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان جمعۃ المبارک کے دن میں آج محترم جناب مرحوم عبدالرشید صاحب کے سلسلے میں پروگرام کے اندر ہم جمع ہیں. قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت ہوئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے حق کے مطابق بیان کرنے سننے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے آیات میں انسان کے لیے ایک واضح پیغام دیا کہ جو انسان اپنی کمائی آخرت کے لیے دنیا کے اندر کما کر جائے گا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا آخرت کے اندر اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. دنیا کے اندر انسان مسافر ہے اور ہر انسان کو اپنے اپنے وقت مقرر پر اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ہاں حاضری دینی ہے. دنیا کو اللہ پاک نے صرف اور صرف عبادت کے لیے اور انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا. آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی اور انبیاء کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اختتام ہوا. اور ان انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ تمام انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی بن جائے. پھر اللہ پاک کی عبادت کے لیے کبھی جو ہے کس محنت کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی کس محنت کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لیکن ان کے اندر ایک محنت ایسی ہے جو آپ جس کو قرآن مقدس والی محنت کہہ لیں یا شریعت والی محنت کہہ لیں یا سنت رسول والی محنت کہہ لیں, تو یہ محنت آپ کی شریعت والی سنت والی محنت ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ خرافات اتنی کثیر تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے. حتیٰ کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے رات جو ہے ایک جگہ پر ہم دعا کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک شخص نے جو ہے مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے ختم کا کتنا لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ ختم سے لینے کا مطلب کیا ہے کہ میں پیسے لوں گا تو تمہارا ابا جو ہے بخشایا ہوا جنت کے اندر چلا جائے گا. اور پھر جو ہے جب کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت اس کے ایک دوست نے مجھے کہا کہ حضرت یہ جو مرحوم تھا نا اس کو مچھلی زیادہ پسند تھی. تو مچھلی جو ہے وہاں پر کھانے کے دسترخوان پر موجود تھی. اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مچھلی پسند تھی اور ہم نے مچھلی کی دعوت کی ہے, لہٰذا آپ اگر مچھلی کھائیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہاں پر مچھلی کھلائے گا۔ اسی اعتبار سے اب یہ جو ہے ان کی ذہنیت بن چکی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے مچھلی کے لیے پلیٹ تھی ایک، اس پلیٹ کو مولوی کے سامنے رکھ کر باقی سب شروع ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اگر اپنے باپ کو جنت میں مچھلی کھلانی ہے تو ملا کو کھلا، تم کیوں کھا رہے؟ تو غرض یہ کہ جناب ان لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اگر ہم یہاں پر مولوی کو مچھلی کھلائیں گے تو ہمارے والد کو بھی جنت کے اندر مچھلی کھلائی جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ایک غلط کانسیپٹ بن چکا اس امت کے اندر کہ اگر کوئی فوت ہو جائے، آخرت کی طرف چلا جائے، تو جمعراتی کھانا اگر مولوی کے ہاں بھیجا جائے، یا جو ہے ختم القرآن، یہ جو رواجی ختم القرآن ہے جس کے اندر قرآن مقدس بجائے اس کے کہ قرآن مقدس کے پڑھنے کا ثواب ملے، اوپر جو ہے ایسے قرآن پڑھنے کی لعنت برس رہی ہو، تو ایسے ختم القرآن کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس کے اندر ثواب کے بجائے گناہ ملے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا وہ طریقہ یہی ہے جو آپ اور ہم جو ہے یہاں بیٹھ کر عمل کر رہے ہیں، کہ جناب دین کی نسبت سے قرآن مقدس کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کر کے اور اس کے لیے مرحوم کے لیے آخرت کی طرف، قبر کی طرف، عالم برزخ کی طرف ثواب بھیجا جائے۔ یہ ایک جائز طریقہ ہے جس کے ذریعے جس کا ثبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اندر، صحابہ کے عمل کے اندر ملتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال اذا مات الانسان، کہ جب کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ، اس کا تمام عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال اس کے جاری اور ساری رہتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 3 اعمال کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریۃ، اس نے ایک ایسا صدقہ کیا جس کا ثواب اس انسانیت کو پہنچتا رہا، تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب مرحوم کو قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے رہیں گے اور اس کا فائدہ اس کو ہوتا رہے گا۔ حضرت سعد ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات ام سعد، اے اللہ کے رسول ام سعد جو ہے فوت ہو گئی، میری ماں، میری والدہ وفات پا گئی، اس کے لیے ثواب کا باعث، اس کے لیے کوئی اجر کا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے پانی کا بندوبست کیجئے، انسانیت اس پانی سے پیے گی، جب انسان ایک گھونٹ پیے گا پانی کا یا کوئی پرندہ اس پانی سے پیے گا تو کسی کی پیاس ختم ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کو شراباً طہورا اور پاکیزہ پانی پلائیں گے۔ تو یہ ہے انسانیت کی خدمت کے ذریعے سے اپنے فوت شدہ مرحومین کو ثواب پہنچانے کا طریقہ۔ مروجہ ان ذرائع کو، جمعراتی ذرائع کو یا تیجے والے ذرائع کو یا 40ویں والے ذرائع کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے رہنمائی لے کر آپ جو ہے ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنت رسول کا اتباع کا منبع بنائیں، تو پھر یہ مرحومین بھی ہم سے زیادہ، دنیا سے زیادہ آخرت کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک فرمایا کہ یہ جو دنیا سے انسان آخرت کی طرف چلا جاتا ہے، عالم برزخ کی طرف، تو وہاں پر فرمایا کہ مستریح او مستراح، یا تو دنیا سے اس کو استراحت مل جاتی ہے یا دنیا والوں کو اس سے استراحت یعنی راحت ملتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو کیسے راحت ملتی ہے؟ فرمایا کہ اگر دنیا والوں کو یہ تکلیف پہنچاتا تھا تو پھر تو دنیا والے آسانی میں آ گئے، یہ چلا گیا جان چھوٹی اس سے، لیکن اگر یہ دنیا والوں سے حسن سلوک کرتا تھا، دنیا والوں کے ساتھ معاملات اچھے رکھتا تھا، تو فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر ایسی راحت عطا فرمائی جو دنیا والوں کو اگر پتہ چلے کہ میرے والد یا میری والدہ
یا میری اولاد یا میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرا رشتہ دار قبر کے اندر کس لذتوں سے محبوب ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے اپنے غموں کو ہی بھول جائے۔ انسان کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے، پھر کیوں نہ انسان ایسی زندگی گزار کر چلا جائے جس زندگی پر اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہوں، اور وہ زندگی ہے اتباع سنت والی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری والی زندگی، اور اسی زندگی کا سرمایہ ہے۔ جیسے مرحوم عبدالرشید صاحب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ گویا کہ ان کی ایک سبق کا، ان کے طریقے کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن مقدس پڑھ کر ان کے لیے ثواب کے اور رحمتوں کے ذرائع جو ہیں ان کی طرف بھیج رہے ہیں، اور یقین جانیے ان قرآن پڑھنے اور سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بتلائیں گے کہ عبدالرشید، یہ تیرے گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ رحمتوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے حوالے کر دیا۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ صدقہ جاریہ اس کے لیے باعث اجر بنتا ہے۔ آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ کر لیں، کسی مسجد کے اندر خرچ کر دیں، کسی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ کر دیں، یا کہیں کنواں کھدوا دیں، یا کہیں پانی کا نل لگوا لیں جہاں پر پانی کی ضرورت ہو، یا کسی حاجت مند انسان جس کو رہنے کے لیے چھت نہ ہو وہاں پر اس کی چھت ڈھکوا دے، یا اس طرح کا کوئی عمل کر لے جس کی وجہ سے انسانیت کو آسانی ملے یا مخلوق کے لیے بہتری ہو، اس بہتری کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جو ہے مرحوم کو وہاں پر پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا جو ہے ایسا علم پھیلا کر گئے ہو کہ جس علم سے نفع لیا جا رہا ہو، جس علم سے نفع لیا جا رہا ہو۔ جیسے اگر آپ نے کسی کو تعلیم دی، کسی کو نماز کی دعوت دی، کسی کو سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دی، تو ان سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جنہوں نے آپ کی دعوت کی وجہ سے عمل کرنا شروع کر لیا، ان کے عمل کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھوائیں گے۔ فرمایا کہ او علم ينتفع به، یا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، کسی کو اچھے کام کی آپ نے دعوت دی، نیکیوں کی دعوت دی، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان بدعتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے جب انسان نیکیوں کی طرف آتا ہے اور بھلائی کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، سنتوں کے اتباع کی وجہ سے بدعتیں پیچھے چلی جاتی ہیں، ورنہ بدعتوں کا رواج تو عام بن چکا ہے۔ لوگ جو ہے ان کو ایسے ذرائع کو، اب اگر کہیں پر فوتی ہو جاتی ہے، اس کی اولاد نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، باقی جو ہے یہ 40واں اور تیجا اور جناب جو ہے کھانا کھلانے کے لیے یا دوسرے لغویات کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ سمجھ یہ لیتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے، یا جو ہے جس طرح رواجی ایک طریقہ ہے کہ جناب ادھر جو ہے بخشوانے کے لیے، دعا کے لیے کسی کو بٹھا دو اور اس کی جیب کے اندر پیسے ڈالتے جاؤ، جیسے پیسے چلتے جائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک جو ہے حضرت صاحب تھا، تو کسی مرحوم کے بخشنے کے لیے اس کو قبر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، تو وہ جو ہے اس کے جیب میں اس کے رشتہ دار جو پیسے ڈالتے جا رہے تھے، تو پڑھتے 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 اچانک جو ہے بریک لگ گئی اس کی۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھئی اس کو بریک کیوں لگی، خاموش کیوں ہو گیا؟ کہا کہ اس کو تیل ڈالو۔ اب ہم سوچ رہے تھے کہ بھئی انسان کو بھی تیل ڈالا جاتا ہے کیا؟ تو کہا کہ حضرت اس کو جو ہے وظیفہ پیسہ جو ہے اس کو ہدیہ کرو، پھر شروع ہو جائے گا۔ تو دوسرے نے ادھر سے 500 کا نوٹ ڈالا، پھر جو ہے وہ گاڑی کی طرف پھر اسٹارٹ ہو گیا، پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ تو مطلب یہ ایک طرح کے غلط رسم و رواج ہیں کہ جناب کسی کو پیسے دے کر بخشوایا جائے، حالانکہ اپنی زندگی کے اندر جو انسان نے نیک اعمال کیے، اپنی زندگی کے اندر جو نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اپنی اولاد کو نیک صالح بنایا، اور آپ علیہ السلام کے فرامین مبارکہ کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ جناب اس کا ثواب تو پہنچے گا، لیکن یہ ہاتھ کی بناوٹ والے جو اعمال ہیں ان کا ثواب جو اس کو کبھی نہیں پہنچتا۔ فرمایا کہ علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ولد صالح اگر پیچھے چھوڑ گئے تو وہ ان کے لیے دعا کریں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ولد صالح، اور ولد صالح ملنا بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ ولد صالح انسان کو مل جائے۔ ولد صالح ہوگا، دنیا کے اندر بھی آپ کی فرما برداری کرے گا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ یعنی ثواب کے بھیجنے کا باعث بنے گا۔ آپ اگر اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دلا کر چلے جاتے ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیم نہیں دلاتے، تو وہ کیسے پتا چلے گا اس کو کہ میرے والد صاحب کے لیے کیا پڑھ کر اس کو آگے بخشنا ہے، ایصال ثواب کیا کرنا ہے۔ اگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا آپ مان رکھیں گے اور قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کریں گے، تو پھر اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے وقت مقررہ پر چلے جائیں گے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو، ہر کسی کو اپنے وقت مقرر پر چلے جانا ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ نہ جوانی کا، یہ اسرائیل علیہ السلام نہ جوانی کا انتظار کرتے ہیں، نہ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، اور نہ کسی کی عمر کے پورے ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے حکم ربی آ جاتا ہے، اسی کی روح اسی وقت نکال لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر، ہاسپٹل کے اندر چلے جائیں، آپ اپنے پڑوس کے اندر دیکھ لیں، آپ کو معلومات ملتی رہیں گی۔ کوئی جوان تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی بچہ تھا بچپن کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہم دنیا کے مسافر ہیں، اس سے دنیا کی یہ اہمیت ہے سوائے سفر کے اور کچھ نہیں ہے، ہماری منزل قبر ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر تشریف لاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ دیگر مواقع پر بھی قبر کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر تو اتنا نہیں روتے۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب قبر آخرت کے طبقوں میں سے یہ پہلا طبقہ ہے۔ اگر قبر کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہو گئی، یہاں جنت مل گئی، تو آخرت میں بھی جنت ہوگی۔ لیکن اگر اسی قبر کے اندر یہاں پر عذاب شروع ہو چکا تو پھر آخرت کے اندر بھی عذاب ہی عذاب۔ اسی وجہ سے اسی قبر کی انسان کو پہلے تیاری کرنی ہے، انسان کو پہلے تیاری کرنی ہے۔ فرشتہ بتا کر نہیں آئے گا کہ جناب ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ تیاری کر لیں، ملکیت بانٹ لیں، یا اپنے اولاد کو کوئی وصیت کر لیں۔ تو اسی وجہ سے میں مستورات کو بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ایک بات کرنے کا انداز اور ڈھنگ سکھایا ہے۔ باہر مرد کتنا بھی ہوشیار اور چالاک ہوگا، لیکن عورت اپنی خوشامد سے، اپنے طریقے سے اس کو ایسے پگھلا کر رکھ دے گی جیسے نا سونے کو سونا پگھلاتا ہے آگ کے اندر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ایسے طریقے دیے ہیں، باہر آپ کتنے بھی روئے ہو۔ تو ایک حضرت صاحب کے لیے مشہور ہے کہ وہ باہر ماشاءاللہ بڑے بہادر تھے، وہ بڑے بہادر تھے، تو باہر ہر کسی کے اوپر حکم چلاتے تھے۔ گھر میں جب آ جاتے تھے تو گھر بھی آ کر حکم بازی کرتے تھے، لیکن وقت پر اس کو عقل بھی آ جاتی تھی۔ تو کہا کہ ایک مرتبہ گھر میں آئے اور آ کر کہا کہ محترمہ جلدی کرو، کھانا گرم ہونا چاہیے، مجھے بڑی زور سے بھوک لگی ہے، کھانا گرم ہونا چاہیے، ورنہ پر پہنچا تو اس کو اندازہ ہو چکا کہ کہاں بات کر رہا ہوں میں۔ تو پھر بیگم نے بھی پوچھا کہ ورنہ کیا؟ کہا کہ ورنہ ٹھنڈا ہی کھا لیں گے۔ مثال دینے کا مقصد یہ کہ جناب عورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے کہ اگر یہی عورت بدعات کے کاموں سے ہٹ کر اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دے، یا اپنی سہیلیوں، اپنے پڑوس کے اندر دین کی دعوت کو اہمیت دے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ دین گھروں کے اندر، محلوں کے اندر پھیلنا شروع نہ ہو جائے۔ اب آپ طریقہ دیکھ لیں، مرد عورت کا کبھی موازنہ نہیں کر سکتا بات کرنے میں یا سلیقے سے اپنا کام نکالنے میں۔ مرد بات کرے گا، اس کو سیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے ہمیں بہت بڑا یعنی پریکٹس کرنی ہوگی، بھائی خیال کریں کہ ادب سے بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ لیکن عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا ملکہ، ایسی ذہانت دے رکھی ہے کہ وہ ہر کسی سے اپنے انداز میں بات کرتی ہے تاکہ کام نکل جائے۔ جیسے اگر ماں ہوگی، والدہ ہوگی، وہ بیٹے سے کام نکالنے کے لیے کہے گی نا، اس کو یہ نہیں کہے گی اتفاق، الگ بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا
یہ کام کر کے آ جانا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے اس کو پیار سے کہے گی کہ بیٹا اگر اسکول سے واپسی ہو تو راستے سے جو ہے یہ فلاں فلاں چیز لے کر آ جانا. اس انداز میں کہے گی کہ بیٹے کو بھی برا نہیں لگے گا اور اس کا کام بھی ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر یہی تربیت، اگر یہی محنت دین کے لیے صرف کی جائے اور اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کیا جائے، سب سے پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے بچے کے لیے. اگر یہی ماں کی گود بچے کے لیے دین کو سکھانے کا باعث بن جائے اور بچے کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے ایک جو ہے اس کے لیے مدرسہ بن جائے، تو اس سے بڑی تربیت کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی. گھر کے اندر جو تربیت ملتی ہے نا، آپ اسکول کے اندر بچے کو بھلے 10 سال 20 سال 15 سال پڑھائیں، لیکن اس کے باوجود گھر کی تربیت، والدین کے اثرات ہمیشہ اس کے ذہن پر جاری اور ساری رہتے ہیں. ماں نے ایک لفظ سکھایا، ماں نے اپنی بچی کو کھانا پکانا سکھایا، زندگی بھر یاد رہے. والد نے اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو دنیا کے اندر اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا. باہر اسکول کے اندر 1000 مرتبہ استاد سکھلاتا رہے، لیکن باپ کے سکھائے ہوئے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو ایسی شفقت سے نوازا ہے کہ باپ جو ہے بیٹے سے اسی انداز میں بات کرتا ہے اور بیٹی سے اسی انداز میں بات کرتا ہے. کائنات کے اندر آپ جتنی بھی ترقی کر لیں، چاہے وہ دینی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی ہو، پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے آپ سے حسد کر سکتے ہیں، لیکن باپ واحد شخصیت ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اندر کوالٹی رکھی ہے. تو اسی وجہ سے میں ان جو ہے بچوں کو، ان بچیوں کو درخواست کروں گا کہ ماشاءاللہ جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین کی قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن مقدس کے اندر اپنی توحید بیان کرنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم جاری فرمایا وہ والدین کی قدر کا حکم جاری فرمایا. فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے اپنی عبادت، فرمایا کہ عبادت کرو خالص اللہ کی ذات. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک. آپ علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ اگر والد آپ پر ظلم کرے، ناانصافی کرے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس کی فرما برداری کرنی ہے. اگر یہ سبق جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہو جائے نا اولاد کی طرف، تو بڑے ہو کر وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن یہ سبق ملے گا دین کے اندر، یہ سبق ملے گا اللہ کے قرآن کے اندر. یہ سبق جو ہے انگریزی خواندگی کے اندر یا اسکول اور کالجوں کے اندر نہیں ملے گا. وہاں تو وہ شاگرد جو ہے خود استاد کے سامنے آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ کیا ادب سیکھیں گے. فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا کہ جب والدین میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں بلوغت بڑے یعنی کبر سنی کی حالت میں پہنچ جائیں، فرمایا کہ کبر سنی بڑی عمر کو پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، فرمایا کہ ان کو اف بھی مت کہیے، ان کے سامنے لڑنا تو دور کی بات، ملکیت کی وجہ سے ان کو ظالم ٹھہرانا تو دور کی بات، آپ اپنے حق کی وجہ سے ان سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات. فرمایا کہ آپ کو ان کے ساتھ کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. فلا تقل لهما، کلام سے مقصد لڑنا، جس کو آپ جھگڑا کہیں یا جس کو آپ بحث مباحثہ کریں. فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فرمایا کہ آپ ان کو اف بھی مت کہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ان کی نافرمانی تو نہ کریں، لیکن نافرمانی تو دور کی بات، لیکن اف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے حالات کریٹ کرنا، ایسے معاملات اور اپنی باڈی لینگویج کو اس انداز میں ان کے سامنے پیش کرنا کہ وہ سمجھے کہ ہاں میرا بیٹا جو ہے مجھے اپنا روپ دکھا رہا ہے. فرمایا کہ اس حالت میں بھی پیش نہیں آنا، کیونکہ جن کے والدین زندہ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور جن کے والدین چلے گئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر انسان اپنے دل سے قبول کرے. لیکن یاد رکھے کہ جہاں والدین ان کے چلے گئے یا والد صاحب یا والدہ چلے گئے، بالآخر
اسی بچے کو اسی بچی کو بھی ان کے پیچھے جانا ہے. جیسے ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ دعا یہ پڑھتے ہیں کہ جناب السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا و انا انشاءاللہ بکم لاحقون. آپ پر سلامتی ہو، آپ جو ہم سے ذرا پہلے چلے گئے، ہم جو ہے آپ کے قدموں پر، آپ کے نشانوں پر پاؤں رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. قبرستان کے اندر دیکھیے کیا حالت، قبر کی حالت دیکھیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. اور وہ کیسے بنیں گے؟ دنیا کے اندر آپ اعمال صالح کر کے چلے جائیں گے، صالح اعمال کی وجہ سے اسی قبر کے گڑھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہشت کا باغ بنا دیں گے. اور اگر آپ برے اعمال کر کے چلے جائیں گے، آپ کو پرواہ نہیں ہوگی. دنیا کے اندر زندگی سے آپ نے اتنی امید لگا رکھی ہوگی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا وقت کب گزر چکا. آج کل شہری ماحول کے اندر ایک انتہائی غلط جو ہے عادت پڑ چکی ہے کہ جناب رات کو دیر سے سونا 3 سے 4 بجے، یا دیر سے سونا فجر کی نماز قضا. یا تو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر تو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو روٹین آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی کے لیے رات جو ہے سونے کی بھی رکھی ہے. شہروں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح پھر فجر کی نماز بھی گئی 10 11 2 بجے جا کر اٹھتے ہیں. یہ جو ہے طریقہ نہیں ہے. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر برکت صبح کے وقت میں رکھی ہوتی ہے. آپ اٹھتے ہی دوپہر کو. یہ اپنے معمولات کے اندر آپ ختم کریں. ان معمولات کو آپ عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ کا نام لے کر سو جائیں. اگر زیادہ ہی پڑھائی کا شوق ہے، کوئی معاملات کا شوق ہے، تو آپ جو ہے وہ رزق کے معاملات، لکھنے پڑھنے کے معاملات، یا جو بھی مصروفیت ہو، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر نماز پڑھ کر اس کے بعد نمٹا دیں. دیکھیں گے زندگی کے اندر کیسی برکت آ جاتی ہے. تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا والدین کا اکرام کیجئے جن کے والدین زندہ ہیں. آپ علیہ السلام سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا کہ والدہ کا. پھر پوچھا، فرمایا والدہ کا. پھر پوچھا، فرمایا والدہ کا. اور چوتھے نمبر پر پوچھا، فرمایا کہ والد صاحب کا حق ہے، کیونکہ والدہ والد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہے. والد صاحب کے حقوق بھی اتنے آپ نے فرمایا کہ اگر والد آپ پر ظلم کریں، کیا ظلم کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو جو اپنی ملکیت نہیں دیں گے. ملکیت کی وجہ سے بچے جو ہے اپنے والدین سے لڑتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بچوں کو اسلام سکھاؤ، اسلام پڑھاؤ، اور بچے کو جو ہے قرآن مقدس سے دلی لگاؤ. ان کی محبت اس دین سے، دینداروں سے لگواؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب جائیں تو بچے جو ہے پیچھے سے ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمارے کام کو آ سکے. کم از کم دوسرا کچھ بچے نہ بھی کریں، لیکن 5 وقتی نماز کے اندر جب وہ نماز پڑھیں گے، آٹومیٹک آپ کی تربیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھنا جو ہے شروع فرما دیں گے اور فرشتوں سے لکھوائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو جو ہم نے سنا اور جو ہم نے کہا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور مرحوم عبدالرشید صاحب کی قبر